بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے آج ہم حضرت امام محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشورہ آفاق کتاب بدایۃ الہدایہ، اس کے پہلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان دروس میں بدایۃ الہدایہ جو امام غزالی کی شورۂ آفاق کتاب ہے اور جس کا تعارف میں پچھلے کلپ میں پیش کر چکا ہوں، اس کتاب کا سلیس ترجمہ اور اس کے جو اہم مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو اس کو تواتر کے ساتھ سنیں اور اس پہ توجہ دیں تو وہ اپنے ایپ سٹور میں جو ان کا سمارٹ فون ہے اس میں بدایۃ الہدایہ یہ عربی میں یا رومن میں لکھ کر ایپ سٹور میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ پی ڈی ایف کی شکل میں بہت اچھی کتاب عربی زبان میں موجود ہے، تو اگر کتاب آپ کے سامنے رہے اور آپ یہ دروس سن لیں اور یہ ترجمہ ساتھ ساتھ آپ سن لیں گے تو جس کو تھوڑا سا بھی عربی زبان سے دلچسپی ہوگی وہ انشاءاللہ حضرت امام محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ کی اس عبارت کو سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو کتاب کا آغاز میں جو مقدمہ ہے اس کا تعارف میں پیش کر رہا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے مقدمہ کتاب میں ذکر فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے اس کو میں دین کے طالب علم کے لیے لکھ رہا ہوں، اور پھر مخاطب کیا کہ اے دین کے طالب علم جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے اور جس کا ارادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنا ہے، تو سب سے پہلے حصول علم کے اندر اپنا دل ٹٹول کے دیکھو کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ اگر تو تمہاری نیت دنیا کا ایندھن جمع کرنا ہے، چند ٹکے کمانا تمہارا مقصد ہے اور شہرت حاصل کر لینا اور دنیا میں نام پیدا کر لینا تمہارا مقصد ہے، تو پھر اس میں دین کی بربادی ہے، نفس کی ہلاکت ہے اور دنیا کے بدلے آخرت کا سودا تم کر رہے ہو۔ یعنی گویا کہ تم اگرچہ دین سیکھنے کے نام پہ نکلے ہو لیکن تمہارا مقصد ڈگری کا حصول ہے اور تمہارا مقصد دنیا میں نام اور شہرت کمانا ہے، تو پھر تم ابھی سے بے شک واپس لوٹ جاؤ کہ یہ قدم قدم قیامت، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نکلنا ہے تو پھر جو ہے وہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کہ آپ اپنی نیت کو پہلے دیکھ لیں۔ اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے مبارکباد ہے، آپ کا ہر قدم فوز و فلاح کی طرف اٹھے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کی بات کی اور یہ جملہ لکھا کہ اگر ایسا طالب علم جو طلب دنیا کے لیے آیا ہے اور استاد اس کو اسی نیت سے پڑھا رہا ہے کہ اس کو ڈگری مل جائے، کہیں نوکری اس کی ہو جائے، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ شاگرد بھی گناہ گار ہے اور وہ استاد بھی گناہ گار ہے۔ اور یہاں یہ حدیث پاک لے کے آئے کہ من اعان علی معصیۃ ولو بشطر کلمۃ کان شریکا لہ فیہا، کہ جس بندے نے کسی دوسرے کی گناہ میں مدد کی، چاہے وہ ایک کلمے کے ذریعے، ایک ورڈ کے ذریعے ہی مدد کیوں نہیں کر رہا، تو پھر وہ بندہ بھی اس کے گناہ میں پورا شریک ہو جائے گا۔ تو یہاں حضرت امام غزالی نے جو چارج شیٹ ہے وہ صرف طالب علم پہ نہیں لگائی بلکہ ان اساتذہ پہ بھی لگائی ہے کہ جو جلب زر کے لیے، حصول نفع کے لیے، دنیا میں شہرت کمانے کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو کہا تمہارا یہ پڑھنا پڑھانا رائے گاہ ہے کیونکہ تمہاری نیت درست نہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جان لو کہ ہدایت کی جس طرح باقی چیزوں کی ایک بدایت ہوتی ہے، ایک نہایت ہوتی ہے، ایک آغاز ہوتا ہے، ایک انجام ہوتا ہے، اسی طرح ہدایت کے سفر کی ایک بدایت ہے اور ایک
نہایت ہے، ایک اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے، ایک منزل ہے، اور بدایت کو درست کیے بغیر نہایت تک رسائی محال ہے۔ یعنی جس بندے کا آغاز درست نہ ہو پھر اس کا انجام بھی درست نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا آغاز کا درست ہونا بھی اہم ہے۔ پھر فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں ہدایت کے آغاز اور بدایت کے متعلق بتاتا ہوں تاکہ تم اپنے نفس اور اپنے دل کا محاسبہ اور تجربہ کرو۔ دیکھ لو ایک دفعہ پھر، اگر تو تمہارا دل میرے اس بتائے ہوئے راستے کی طرف مائل ہو رہا ہے جو میں قرآن و سنت سے ہدایت کے آغاز کا راستہ بتا رہا ہوں، تو پھر آگے بڑھو، منزلیں طے کرو۔ لیکن اگر نفس اور دل اس طرف رغبت نہیں کر رہا تو جان لو کہ تمہارا نفس نفس امارہ بالسوء ہے۔ نفس کے بھی مراتب ہیں، ایک نفس امارہ بالسوء یعنی گناہ کا اور برائی کا حکم دینے والا ہے، اس کے لیے پھر مجاہدہ ضروری ہے تاکہ وہ نفس وہاں سے ترقی پا کر نفس لوامہ بن جائے، ملامت کرنے والا بن جائے، اور پھر نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف کا سفر جو ہے وہ طے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھ لو اگر تو تمہیں یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں اور دین کی طرف تم مائل ہو رہے ہو اور تمہاری نیت بھی اللہ کی رضا کا حصول ہے، پھر آگے بڑھو اور ان منزلوں کو طے کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم دین کے راستے پر نکلو گے تو آغاز میں تمہارے سامنے شیطان جو ہے نا وہ ظاہری طور پہ جبہ و دستار کی اہمیت اور یہ جو رکھ رکھاؤ ہے، ظاہری عزت احترام ہے، اس کی بڑی عظمت اجاگر کرے گا اور تم سمجھو گے کہ میں عالم بن کے تو بڑی چیز بن جاؤں گا، لیکن اس طرف تمہاری توجہ شیطان نہیں جانے دے گا کہ اگر تم عالم بننا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں 4 احادیث آپ نے کوٹ کی ہیں مختصر، بڑی اہم ہیں، ان کو اپنے دل پہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں اس جانب بھی توجہ ضروری ہے آغاز میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ازداد علما ولم یزدد ہدی لم یزدد من اللہ الا بعدا۔ فرمایا جو بندہ روز اپنے علم میں تو اضافہ کرتا رہا لیکن ساتھ ساتھ اس نے ہدایت میں اضافہ نہ کیا، یعنی علم ایک چیز ہے اور ہدایت چیز دیگر ہے۔ ہدایت الگ چیز ہے، ممکن ہے کہ کسی کے پاس علم کا انبار بھی لگ جائے لیکن اس کے پاس ہدایت موجود نہ ہو، تو جس نے علم تو لیا لیکن ہدایت نہ لی یعنی اس پہ عمل نہ کیا، لم یزدد من اللہ الا بعدا، تو فرماتے ہیں تو وہ علم اسے اللہ کے قریب لے جانے کے بجائے نعوذ باللہ دن بدن اللہ کے دور لے جائے گا، اللہ کے راستے سے دور لے جائے گا۔ تو اس لیے ایسا علم اللہ رب العزت سے مانگو کہ جو ہدایت والا ہو، عمل والا ہو، نفع والا ہو۔ پھر فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعہ اللہ بعلمہ، کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ شدید عذاب نعوذ باللہ اس کو دیا جائے گا ایسا عالم جس نے اپنے علم سے خود نفع حاصل نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کا اسے نفع نہ پہنچایا، وہ دوسروں کو تو نفع دیتا رہا لیکن اپنی ذات پر اس کی امپلیمنٹیشن نہ کر سکا، اپنے جو اس کا نہاں خانہ دل ہے اس کو روشن نہ کر سکا، اپنے باطن کے اندر اس علم کا اثر نہ پہنچا سکا، ہدایت نہ پا سکا، تو اس کو بہت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے علماء سوء سے بچنے کی اور ان سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے، ہر نماز کے بعد ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن عمل لا یرفع ومن دعاء لا یسمع، کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے کہ جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے جس میں خشیت نہ ہو، اور ایسے عمل سے کہ جس کو تیری جناب تک قبولیت نصیب نہ ہو، اور ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جو نہ سنی جائے، جو اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ تو اس لیے علم کے ساتھ ہدایت اور رہنمائی اور اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو شروع میں مقدمے میں بیان فرمایا کہ مررت لیلۃ اسری بی باقوام یقرد شفاہہم بمقارید من النار، کہ میں قیامت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں سفر معراج میں اللہ کی قدرت کے نظارے کر رہا تھا تو اس وقت مجھ کو لے جایا گیا اور وزٹ کروایا گیا، اور میں نے دیکھا کہ میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جن کے منہ نعوذ باللہ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور وہ آگ کی کینچیاں ہیں جن سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ فقلت من انتم، میں نے ان سے پوچھا تم کون بد نصیب ہو؟
تو انہوں نے کہا کننا نأمر بالخیر ولا نأتیہ وننہا عن الشر ونأتیہ، کہ ہم وہ بد نصیب ہیں جو لوگوں کو خیر کا حکم دیتے تھے، خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے تھے اور خود اسی برائی کا ارتکاب کرتے تھے، تو ان کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ جن زبانوں سے وہ یہ باتیں نعوذ باللہ کرتے تھے ان کو دوزخ میں، جہنم میں آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہوگا، عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ تو یہ احادیث بدایت الہدایہ کے بالکل پہلے ہی چیپٹر اور مقدمے میں ذکر فرما دیں کہ اگر تم علم نافع کے رستے پر چلنا چاہتے ہو اور ہدایت کے رستے پہ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں پہ ابھی سے غور کر لو کہ صرف خشک علم نہ مانگو، بلکہ اللہ رب العزت سے ایسا علم مانگو جو نفع والا ہو، جس پہ تم خود بھی عمل کرو، اپنا چہرہ باطن بھی تم اس سے سنوار لو اور اپنی شخصیت کو بھی اجاگر کر لو، اس کا نفع پہلے تمہیں ہو پھر کسی اور تک وہ نفع پہنچے، تو پھر تم وہ علم نافع حاصل کر رہے ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ شیطان کی چالوں سے بچو۔ جاہل کے لیے ایک بربادی ہے بیچارے کے لیے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، تو اس کا تو یہی گناہ ہے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، اس کے لیے ایک بربادی، اور عالم کے لیے 100 بربادیاں ہیں کہ اس نے علم پر بار بار عمل نہ کیا، علم پڑھتا رہا اور اس پہ اس نے عمل نہ کیا۔ تو اس حدیث کو بھی انہوں نے ذکر کیا۔ پھر مقدمے کے آخر میں انہوں نے طالب علم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ طلباء 3 طرح کے ہوتے ہیں، اب تم خود دیکھ لو کہ تم کس درجے میں ہو، کس سٹیج میں ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی قسم جو طلباء کی ہے وہ ہیں من الفائزین، جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ طلاب علم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کو آخرت کے لیے زاد راہ بنایا، یعنی ان کا علم، ان کا جو ہر وہ حدیث انہوں نے سیکھی، جو قرآن سیکھا، جو علم اور نالج انہوں نے لیا، وہ علم انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے انہوں نے علم سیکھا اور اللہ کی رضا کے لیے سیکھا۔ تو یہ فائزین ہیں، طبقہ فائزین۔ کہہ دیجئے اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دے۔ حضرت امام شافعی فرمایا کرتے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں اگرچہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں، اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے صدقے نیکی عطا فرما دے۔ وَأَكْرَهُ مَنْ بِضَاعَتُهُ الْمَعَاصِي وَإِن كُنَّا سَوَاءً فِي الْبِضَاعَةِ، اور میں ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں جن کی کل جمع پونجی گناہ ہیں، گناہ گاروں کو میں ناپسند کرتا ہوں، اگرچہ ہم سارے اس سامان میں برابر ہی ہیں، اگرچہ سب گناہ گار ہیں، لیکن میری محبت گناہ گاروں کے ساتھ نہیں، نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ طلباء میں سے پہلی قسم جو ہے یہ فائزین ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ دوسروں کے کو جو انہوں نے ڈیزگنیشن دیا، جو عنوان دیا، فرماتے ہیں من المخاطرین، یہ وہ ہیں جو خطرے میں ہیں، جو تھریٹ جن کو ہر وقت درپیش ہے۔ اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے علم کو ابتدا میں دنیاوی زندگی کو آسان بنانے کے لیے حاصل کیا تاکہ دنیا میں عزت مل جائے، جاہ و منصب مل جائے، دنیا کے اندر واہ واہ ہو جائے۔ علم انہوں نے اس لیے حاصل کیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ خیال بھی رہا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، انہیں اپنے گناہ کا خیال بھی رہا، ہر وقت یہ کھٹکا بھی لگا رہا کہ ہم علم کن چیزوں کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اگرچہ فائزین میں سے نہیں ہیں، مخاطرین میں سے ہیں، ان کو خطرہ ہے، اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور توبہ سے پہلے ان کی موت واقعہ ہو گئی نعوذ باللہ، تو پھر یہ بھی راندہ درگاہ ہو جائیں گے اور یہ بھی جو ہے وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ لیکن اگر ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، علم تو یہ حاصل کر ہی رہے ہیں، اصلاح نیت ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ابتدائی زندگی میں غلطی کرتے رہے، یا اللہ ہم علم جو ہے وہ تیری رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے تھا، ہم تیری رضا کی طرف آتے ہیں، ہم تیرے راستے کی طرف آتے ہیں، ہم پلٹ آنے والے ہیں، تو اگر انہوں نے توبہ کر لی تو پھر وہ بھی فائزین میں سے ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت ان پہ کرم فرما دے گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے اس کا کوئی گناہ بھی نہ ہو، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور آخری قسم ہے من الحالکین والمغرورین، ہلاک ہونے والے اور مغرور لوگ، یہ وہ ہیں جن پر شیطان غالب آ گیا اور علم کو تکاثر اور تفاخر کا ذریعہ بنایا، زیادہ مال آ جائے، فخر اور مباحات، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، دوسروں پر اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، دوسروں کو نیچا ثابت کرنے کے لیے جنہوں نے علم حاصل کیا، اور وہ اس کو اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا اپنے لیے کمال سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے علماء ہیں، اور ان کے بارے میں یہ آیت کوٹ کی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا،
کہ کیا ہم تمہیں بتا نہ دیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو گھاٹے میں ہیں، جو خسارے میں ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ساری کوششیں دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے صرف کرتے رہے، لیکن دل میں یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑی نیکی کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو بالکل خطرے میں ہے اور بالکل جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہونے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فائزین میں شامل فرمائے، اور اگر ہم علم کے حصول میں ہماری نیت ابھی تک درست نہیں ہو سکی اور 40 سال عمر عزیزت گزشت والا معاملہ ہے کہ اتنی بڑی عمر کو پہنچ کے بھی ابھی تک اگر ہم اصلاح نیت نہیں کر سکے تو پھر ہم مخاطرین میں ہیں، خطرے کا شکار ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس حدیث پہ ختم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا میری اپنی امت پر مجھے دجال سے بھی زیادہ خطرہ ہے، اگرچہ وہ دجال نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں مجھے دجال سے بھی زیادہ خطرہ ہے کہ وہ میری امت کو نقصان پہنچائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا علماء السوء، یہ علماء سوء ہیں جن کی نیت اچھی نہیں ہے، جو غرور کا شکار ہیں، تکبر کا شکار ہیں، دنیا کے مال و منصب اور جاہ و حشمت کی طلب میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور اسی میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں جو ہیں وہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ تو یہ جو گویا بدایت الہدایہ کا یہ مقدمہ جو ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور اس سے آگے آپ نے پھر عقائد کا بیان شروع کیا اور نیت کی اصلاح کا بیان جو ہے وہ آپ نے شروع کیا۔ تو الحمدللہ ہم نے آج اس کے مقدمے کا مطالعہ کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اصلاح نیت کی توفیق بخشے، اخلاص عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔